بیٹھ جاؤ اوپر بیٹھ جاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاضرین مجلس نکاح، معزز مہمان کرام، آج کی یہ مجلس بڑی ہی مبارک مجلس ہے. یہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس پروردگار نے ہم کو یہ خوشی کا موقع میسر کیا. برادران اسلام، نکاح یہ اسلام کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت ہے اور انسان کی فطری ضرورت ہے. اور ایک بات اور جان لیں کہ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو روئے زمین پر وجود میں آیا. اس سے پہلے نہ باپ کا رشتہ ہے، نہ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ پوتے پوتی کا ہے، نہ نواسوں کا ہے، نہ چچا چچی کا ہے، نہ پھوپھا پھوپھی کا ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، اور اس کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو. یہ دونوں کون تھے؟ میاں بیوی. یہی پہلا رشتہ ہے. روئے زمین کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور پھر وہیں اسی رشتے سے پوری انسانیت فروغ پائی ہے. یہ افزائش جو انسانیت کی ہوئی ہے اسی رشتے سے ہوئی ہے. اس لیے اس رشتے کے تقدس کو اور اس کی فضیلت کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ 3 آیتیں جو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی ہیں، ان 3 آیتوں میں اس خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی نے تقوی کا حکم دیا ہے. اور قربان جائیے
سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کی شخصیت تھی وہ جو خوشی کے موقع پر تقوی کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں۔ بہت بڑا سبق ہے یہ، اور اس مناسبت سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پہ وہ ان آیتوں کو پڑھے جو آیت یہ کہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت بھی یاد دلائیں کہ تم مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ تقوی کا حکم دیا پہلی آیت میں، اور کہا کہ مرو تب بھی تقوی رہے، اسلام پہ مرو، مسلمان ہو کے۔ ایسا نہ ہو کہ ہفتے میں ایک بار ڈرو، رمضان کے مہینے میں صرف تقوی اختیار کرو، نہیں، ہمیشہ تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ قرآن میں آیت ہے، اور کہا مرو تب تک تقوی اختیار کرتے رہو۔ یہ پہلی آیت کی بات ہوئی۔ اور دوسری آیت میں جو آیت اللہ کے نبی نے اس موقع پہ تلاوت کی، اس میں بھی تقوی، اور اسی میں اس رشتے کا ذکر ہوا کہ ایک آدمی سے تم لوگ پیدا کیے گئے اور انہی سے ان کی بیوی۔ یہ جس رشتے کا میں نے ذکر کیا کہ پہلا رشتہ، اسی آیت میں ہے۔ اور اسی آیت میں رشتے داریوں کے نبھانے کی بات بھی کی کہ اللہ سے ڈرو اور رشتے داریوں کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ گہرا تعلق ہے ان آیتوں کا؟ اس لیے کہ رشتہ ایک اور لگ رہا ہے آج۔ وہ رشتے آپ کے خونی رشتے تھے، آپ کے نسبی رشتے تھے، خاندان کے رشتے تھے، اب سسرالی رشتہ شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ ایک رشتے کی طرف مت جھک جانا، جو نیا ہے اس کی طرف بھی مت جھکنا، اور جو پرانا ہے اس کی طرف بھی مت جھک جانا، توازن قائم رکھنا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ علیکم رقیبہ، اللہ تمہارے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوئے، نگرانی ہے۔ یہ ڈرون چل رہا ہے نا، یہ ٹیکنالوجی ہے انسانوں کی بنائی ہوئی۔ جو سعودی عرب اور خلیج کے ممالک میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں، روڈ پہ لکھا ہوتا طریق مراقب بالرادار، یہ راستہ رادار سے جو ہے اس کی جو ہے نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کا پاس لحاظ رکھنا، نہ خونی رشتے کی طرف جھک جانا، نہ سسرالی رشتے کی طرف جھک جانا، بلکہ دونوں میں توازن برقرار رکھو، سب کا احترام کرو، سب کے حقوق ادا کرو، اور جان لو کہ یہ دنیا کی نگرانی ہے، یہ کیمروں کے ذریعے۔ اللہ جب نگرانی کر رہا ہے تو اس کی نگرانی کیسی ہوگی جس نے کائنات کو بنایا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے، سب کا خالق کون ہے؟ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور وہ مراقبت کر رہا ہے۔ اب تیسری آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تلاوت کیا، اور بہت گہرا تعلق ہے اس آیت کا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کرو، سچی بات کرو۔ اللہ نے یہاں کس کی نشاندہی کی؟ اس زبان کی۔ یہ زبان بڑی کالی ہوتی ہے۔ اللہ نے گرفت کیا اس آیت کے اندر کہ اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ کیوں؟ یہ نیا رشتہ لگ رہا ہے، دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اور شیطان تو شیطان ہے، لیکن ہم انسانوں میں جو شیطان ہیں
جو خبیث لوگ ہیں انہیں رشتے بگاڑنے میں 1 منٹ نہیں لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سیوا یہی ہے، اتنی گندگی ہے اور ان کی زبانوں میں اتنا فتنہ ہے کہ 1 منٹ میں رشتہ کاٹ دیتے ہیں، کینچی سے زیادہ تیز ان کی تلوار زبان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو۔ عورتیں جو کانا پھوسی کرتی ہیں آپ کو ادھر کی بات لگائیں گی اور ادھر کی بات یہاں لگا کر کے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ درست بات کہو، سب سدھر جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اعمال بھی درست ہو جائیں گے، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ بڑی قیمتی بات اللہ نے اس تیسری آیت میں کہی ہے، زبان کا خیال رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کسی کی بات مت سننا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، شریعت نے اسی لیے کہا کہ جب کوئی فاسق آدمی آ جائے اور لگانے بجھانے لگے تو اس خبر کی تحقیق کر لو، جوش میں آ کے غلط فیصلہ مت کرو، یہ شریعت کہتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ درست بات کرو بھائی، لگانے بجانے والی بات مت کرو، چغلی غیبت چغل خوری مت کرو، فتنہ چھوڑ دو۔ نیا نیا رشتہ لگ رہا ہے، بہت کمزور ہے ابھی رشتہ، ترنت ٹوٹ جائے گا، تو تقوی کی بات کہی۔ یہ تو ان آیتوں کی تشریح ہوئی جو 3 آیتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور باتیں ہیں اس ضمن میں کہ نکاح یہ سنت ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب سنت ہے، اس کو کیسے اور ثابت کریں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ 3 لوگ آئے، حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج کے بارے میں، عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ گھر میں کیسی عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی، ان کو بتلایا گیا تو تینوں نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کم سمجھا۔ تو ایک نے کہا کہ ہمارا کیا لینا دینا، کیا توازن ہے اللہ کے نبی سے، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے، عورتوں سے شادی ہی نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ ہم روزہ رکھیں گے، کبھی افطار ہی نہیں کریں گے۔ تیسرے نے کہا رات بھر نماز پڑھیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ امہات المومنین نے کہا کہ ایسے ایسے پوچھ رہے تھے، آپ کے عمل کے بارے میں بتلایا گیا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ عمل کم ہے، ہم لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، تو کہا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ تم میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن سنو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے افطار بھی کرتا ہوں، یہ نفلی روزوں کی بات ہے، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یہ میری سنت ہے نکاح، اور جس نے اس سے روگردانی کیا، کہہ رہا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگو گے میری سنت سے تو میرے اسلام کے طریقے پر نہیں ہو۔ یہ ثابت کرتا ہے اس نکاح کی اہمیت کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے طریقے پر وہ نہیں ہوگا جو میری سنت سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ، تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ اور سنت کیا ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جو خرچے کے حساب سے سب سے کم ہو، سب سے کم ہو، اور سادگی ہوگی
तब ये काम जल्दी निपटे गा। कितनी हमारी बच्चियां बैठी रह जाती हैं क्योंकि सादगी नहीं है, दिखावा तकल्लुफ़ है और उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। तो कैसी सुन्नत हम लोग अदा कर रहे हैं अल्लाह के नबी की, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं करते। शादी में सादगी होनी चाहिए और वो नहीं है, तकल्लुफ़ है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि बड़ी सादगी के साथ शादियां होनी चाहिए। जब सुन्नत है तो सुन्नत के मुताबिक करें। ऐसे ऐसे लोगों ने शादियां कर ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक सहाबिया आती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि अल्लाह के नबी मैंने अपने आप को हिबा कर दिया आपके लिए, आप मुझसे शादी कर लें। अल्लाह के नबी ने एक नज़र डाली और फिर नज़र नीचे कर ली, यानी आपको ख्वाहिश नहीं थी। अब सादगी देखिए दीन इस्लाम की कि किस तरह से एक सहाबी मजलिस में बैठे हुए थे और उनकी हालत क्या थी, एक चादर पहने हुए थे, दूसरी चादर ओढ़ने की नहीं थी, यानी पीठ खाली, एक चादर एक इज़ार, दूसरा इज़ार दूसरी चादर जो होनी चाहिए थी कंधे पर वो नहीं है। और उठते हैं कहते हैं अल्लाह के नबी आपको ख्वाहिश नहीं तो मेरी शादी करा दीजिए। सादगी थी, तब हिम्मत पड़ी, वरना फटा जिसके पीठ पे बस्तर ना हो वो शादी के बारे में सोच सकता था। सादगी की वजह से उठ गया, कहा अल्लाह के नबी आप नहीं करना चाहते इनसे, इन खातून से मेरी शादी करा दी। अल्लाह के नबी ने कहा कि है कुछ तुम्हारे पास महर, तो कहा कि नहीं अल्लाह के नबी। तो कहा जाओ घर में ढूंढो कुछ मिल जाए, गए कहा नहीं मिला। तो कहा इल्तमिसुल खातम मिन हदीद, फिर से दौड़ लगाओ, जाओ लोहे की अंगूठी मिले तो ले आओ, उसी पे महर बांध दूँ। फिर गए, कहा अल्लाह के नबी वो लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली घर में। तो कहा कुरान याद है, कहा हाँ, फला फला सूरत फला फला आयत। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कद ज़व्वजतुका बिमा माअका मिनल कुरान, जो कुरान याद है वही महर बनाता हूँ और उसी महर पे तुम्हारी शादी कर देता हूँ। ये है सुन्नत, इस तरह की शादियाँ कीजिए। मन अताकुम इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजू इन लम तकुन तफ़अलू तकुन फ़िल अर्ज़ि फ़ितना व फ़सादुन अरीज़। शादी की बात आई सादगी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अच्छे अखलाक और दीन वाला शख्स आए बहन और बेटियों का रिश्ता मांगने तो उसे तुरंत दे दो। अगर इनकार करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो फसाद हो जाएगा ज़मीन में, शादियां नहीं होंगी ना। जब हर आदमी बैंक बैलेंस वाले को ढूंढेगा, बिगहे वाले को ढूंढेगा, ख़जाने वाले को ढूंढेगा, सेठ चौधरी मातों को ढूंढेगा, शादियां कैसे होंगी। और जब शादियां नहीं होंगी तब फसाद बढ़ेगा माशरे में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फिल अर्ज़ फ़ितना व फ़सादुन, फ़ितना आज़माइश हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा फसाद होगा, बुराइयां हो जाएंगी जो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेठ के घर में भी बुराई होगी, गरीब के घर में भी बुराई होगी, जब बुराई फैलेगी ज़मीन में। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी वास्ते बिलाल हबशी है ना, काले कलूटे हबशा के, शादी कबीले किंदा की अरब लड़की से उनकी शादी होती है, कोई दिखावा नहीं था। ये है शरीयत। अब्दुल मलिक बिन मरवान का लड़का है, बादशाह है, खलीफा है वक्त का, और सईद बिन मुसैब आलिम हैं, फ़कीह हैं, इमाम हैं, ताबई हैं। उनकी लड़की को रिश्ता आता है बादशाह के यहाँ से, खलीफे वक्त के यहाँ से, और अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजते हैं। इनकार कर दिया, दीन और अखलाक को देख रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरतों से 3-4 चीज़ों की वजह से लोग शादियां करते हैं। बोले माल, या माल का ज़िक्र, तरतीब देखिए हदीस की, माल का ज़िक्र पहले, बोले हसब या ख़ानदान की वजह से, बोले जमाल या उसकी खूबसूरती की वजह से, और लास्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोले दीन यहाँ, और दीनदारी 4 चीज़ों की वजह से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फदफर बिज़ातिद्दीन,
دیکھو یہ تین چیزیں مال جمال حسب نسب تو ہے، لیکن دینداری کو اختیار کرو۔ اسی لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے لڑکے کا رشتہ ٹھکرا کر کے اپنے معمولی غریب شاگرد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، مسجد میں بٹھا کر کے نکاح کر دیا، اور جس کوارٹر میں رہتا تھا اسی میں لے جا کے اپنی بچی کو چھوڑا ہے، کہا یہ تمہاری امانت رہی۔ یہ ہماری شادیاں ہیں، یہ سنت ہے نبی کی، اور سنت کے حساب سے ہونی چاہیے شادیاں۔ ہم بہک گئے، بہت دور ہو گئے، اسی لیے برائیاں ہیں اور جو تکلفات ہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، اسے ہمیں خود ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، ہمیں لوٹنا ہوگا دین کی طرف۔ جو شریعت کے احکامات ہیں، جو شریعت کی سادگی ہے، اس سادگی کی طرف لوٹ کر کے ہمیں اپنی شادیاں کرنی ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے بچیوں کے بارے میں کہا ہے، بچوں اور بچیوں دونوں کے بارے میں، اور بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ اس مجلس میں بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات سن لیں، سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ دیکھو مردوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے قریب ماں باپ یا قریبی لوگ چھوڑ کے جائیں، اور عورتوں کا بچیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے کم ہو دولت یا زیادہ ہو۔ اگر 1 روپیہ ہو، 1 ارب ہو، 1 کروڑ ہو، 1 لاکھ ہو اور خزانہ ہو پورا، تو اس میں حصہ لگائیں بچیوں کا۔ یہ سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، سب لوگ موجود ہیں، بہنوں کے بھائی بھی ہیں، بیٹیوں کے باپ بھی ہیں، گھروں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ کیا ہم لوگ اپنے سماج میں چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے سسرال کو چلی جائیں؟ بچوں میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے؟ حاجی صاحب اور چودھری لوگ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ یہ کسی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ تقسیم ہے کہ بچوں کے ساتھ بچیوں کا حصہ ہے، اور بچیوں کو مجبور آپ لوگ خالی ہاتھ بھیج رہے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے اور نہ آپ کی غیرت جاگتی ہے۔ ہم اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کو اپنے سماج میں مجبور بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی مجبور ہو کر کے جئیں یا مضبوط ہو کر کے جئیں، کیا بنانا چاہتے ہیں آج فیصلہ کر لیں۔ میں ہر شادی میں یہ بات کہتا ہوں، اور یہ ایک مہم کی طرح سے یہ چیز چلانی چاہیے اور چلنی چاہیے، بچیوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ساری پریشانیاں جو جہیز کی شکل میں جو لعنت ہم لوگوں کے بیچ میں موجود ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک بار اپنی بچیوں کو مضبوط کر کے ان کا حصہ دے کر کے تو دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس شادی کو خوشگوار بنائے۔ اور ایک بار پھر میں تمام لوگوں کو، اپنے مہمانوں کو اور تمام لوگوں کو اس شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ خیر خوبی عطا فرمائے، اس شادی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔